نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میرے پیارے ناظرین، آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارے اس چینل میں ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام، جو عظیم الشان کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے برقرار رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، جو ایک روشنی ہے اور روشن ہے گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے، زندگی کا بسر کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ چلنے کے لیے اللہ کا تمام احکامات اور اللہ نے جو کچھ بھی جس طریقے سے جینے کا جو راستہ بتایا ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اپنے پیارے محبوب، اپنے رسول، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو جو ہمارے سامنے موجود کیے ہیں، جو ان کی پوری زندگی گزر بسر ہوئی ہے، وہ ایک ماڈل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ایک لفظ میں کہی گئی بات اگر ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے آقا کی تعریف تو ایسی ہے کہ جیسے کہ قرآن، یعنی کہ جو قرآن ہے وہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کا جو کلام ہے، جو احکامات ہے، جو طریقہ زندگی ہے، جو راستہ ہے، وہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی راستہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے جس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور اسی راستے پہ چلنے پر ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ اور کامیابی حقیقتاً کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا بھی کامیابی حقیقتاً کامیابی نہیں ہے، چاہے لاکھ ہم چاہے کہ کمالے دھمالے بلڈنگیں بنا لے، محل بنا لے اور عیش و آرام کی زندگی جی لیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں، پل میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، اور فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب اس جگہ سے جو اٹھنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ موت کے بعد، موت تو بے شک برحق ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اور ہم سب کو ون بائی ون ختم ہونا ہے۔ اور پھر فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ موت۔ اب دیٹ از دا مین، کہہ لیتے کہ فائنل ہمارا گھر ہے، ہمارے جو ہے کہ ہمیں وہی پہنچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے پھر ہمیں اٹھائے گا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کو بنایا، ذریعہ ہماری مائیں بنی، ہمارے باپ بنے، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا۔ اس کا حکم کافی ہے، وہ اپنے فرشتے کو حکم دے گا کہ پھونک مارو، ایک پھونک میں سب ختم، اور دوسرے پھونک میں جتنے بھی قبر میں سب زندہ ہو کر کے آئیں گے، ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، اور اس جگہ پر ہم نے ساری باتوں کو معلوم کر لینی ہے کہ ہماری انجام کیسی تھی، اور ہمارا آنے والا اب جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہ ٹھکانے کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ ٹھکانے کو ہمارے حق میں، ہمارے لیے بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اپنا کلام، اپنے قرآن پاک اتاری، اور اس قرآن پاک پر چلنے والا، بتانے والا، راستہ دکھانے والا جو طریقہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیجا کہ جاؤ بتاؤ، ان کو دکھاؤ۔ اور وہ ہماری ہی میں سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری ہی میں سے ہم اپنے رسول کو تمہارے سامنے رکھیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ان کے لیے تو یہ آسان ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم انسان سمجھ کیجیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رکھ دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جو ہے کہ تمہارے لیے تمہارا ماڈل ہے، اس کے طریقے پہ چلنا ہے، تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے۔ ہم تو انسان ایسے ہیں نا کہ ہم وجوہات تو ڈھونڈ لاتے ہیں نا، ہم اپنی مجبوری نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ایکسپلینیشن دینے کے لیے مجبوری کو ڈھونڈ لاتے ہیں نا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم تو ہر طریقے کو ڈھونڈ لاتے ہیں۔ تو ہم طریقے کو ڈھونڈ لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے آسان نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو میرا رسول ہے، اور بے شک یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے اس رسول کے امتی ہیں جو امام الانبیاء ہے، یعنی کہ پورے انبیاؤں کا، تمام نبیوں اور رسولوں کا وہ امام ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں تمہاری میں سے اپنا رسول بنا کے بھیجا، اپنا نبی بنا کے بھیجا، تاکہ تم دیکھو، تاکہ تم ان کے طریقے کو اپناؤ۔
یہ نہ کہو کہ یہ ان کے لیے تو آسان ہے، ہمارے لیے آسان نہیں. درد انہیں بھی ہوتا ہے، تکلیف انہیں بھی ہوتا ہے، بھوک انہیں بھی لگتا ہے. اگر وہ زندگی کو جی لیے تو ہمیں کیوں نہیں جینا؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ تو ہیں ہی، تمام انبیاء اللہ نے جتنے بھی نبی جتنے بھی رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک اللہ کا ایک دلیل ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ اگر یہ زندگی جی سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ تو ہم نے وہ طریقے پہ جینا ہے، اس طریقے پہ جی کر کے، اس طریقے پہ چل کر کے ہم نے کامیابی پانی ہے. اور کامیابی وہ ہے جو کامیابی موت کے بعد یعنی آخرت میں ملنے والی ہے. دنیاوی کامیابی تو کتنا بھی ہم کامیاب ہو جائیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، جس پر اللہ چاہے گا اس پر ختم. بڑے بادشاہ آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، اور بھی کون دیگر آئے. آج بھی ہمارے زمانے سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، بات کر رہا ہوں، مجھے کل کا ٹھکانا نہیں. کیا پتا اسی چینل پر ہی آپ کو خبر ملے کہ جو شخص یہاں پہ آ کر کے جو باتیں کرتا تھا آپ سب سے، وہ نہیں رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایمان پر جلائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے. آمین ثم آمین. بہرحال تو ہم جو موجودہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ابھی اس وقت قرآن پاک کی جو سلسلہ وار جو ہم لوگ مفہوم پر غور کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں، اور چلتے چلتے دیگر صورتوں پر غور فکر کرتے ہوئے آج ہم لوگ سورہ یوسف پر ہم لوگ غور و فکر کر رہے ہیں. اور تقریباً اس کی ہم لوگوں نے 32 آیت تک ہم لوگوں نے پڑھی ہے اور اس پر فکر بھی کیا ہے. اب انشاءاللہ اس کے آگے کی آیتوں پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے. تو بہرحال سورہ یوسف میں ہمیں یہ سوچنا ہے ایک سیکنڈ ذرا ہم تھوڑا سا یہاں پر وقفہ رکیں گے اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے. یہ فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی کہ قرآن پاک میں تمام احکامات بتائے اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بتایا، اور تمام جو ہے کہ کس طریقے سے کفر جو ہے کہ دنیا میں قائم تھا، اور کفر کو بدلنے کے لیے اللہ نے اپنے احکامات اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں لائے اور ان کو راستہ دکھائے. اور اس میں جو لوگوں نے راستہ اپنا لیا وہ تو مومن ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں اپنا وہ کفر میں جیا اور کفر میں ختم ہو گیا. اس کا انجام کیا ہونا، یہ تمام باتیں ہیں. آخر یہ سورہ یوسف میں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے پورے واقعات کے بارے میں جو ایک بالکل یہاں پر ایک مطلب کہ سچی واقعہ سچی کہانی بتا رہے ہیں، ایک ایک باتوں کو ایک ایک چیزوں کو. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو کفر نہ کرو. دیکھو کفر کیا ہے، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرنا. اللہ ایک ہے، واحد ہے، بس وہی دینے والا ہے، اور جو مانگنا اسی سے مانگنا. تمام باتوں کو قرآن پاک میں بتایا گیا، انجام کے بارے میں بتایا گیا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا گیا. اللہ نے اپنے کلام میں سورہ یوسف کے ذریعے ایک بات اور بتانی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے اندر کا جو نفس ہے، ہمارے اندر کے اندر جو چلنے والی جو نفس ہے نا، اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ بھی ایک طرح کا کہہ لیا جائے کہ ایک تبلیغ ہے، ایک اسلام کا دین کا ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے اندر کے نفس کو کیسے کنٹرول کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے پارٹ میں کہ کس طریقے سے ایک عورت جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہے، بہت بڑے عمر کی بھی نہیں ہے، درمیانہ عمر کی ہے، ایک بادشاہ، ایک رئیس، عزیز مصر کہ ہاں کی وہ رانی ہے، ملکہ ہے نا، جس کے ٹھاٹ باٹ عیش و آرام ہوں گے بہت زیادہ، اور بے شک نازک ہوں گی، بے شک خوبصورت ہوں گی، بے شک ہم لوگ جو بھی اگر اپنے خیالات میں پیدا کریں کہ وہ کس طریقے کی خوبصورتی ہوگی وہ ہوں گی، ہے نا. وہ اپنے گھر میں رہ رہے ایک ایسے شخص پر فدا ہیں جو کہ جس کا کوئی ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ خوب اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں، وہ تنہا ہے، ان کے گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے ہے اور اس پہ وہ فدا ہے. اور وہ شخص کے بارے میں سوچیے، وہ شخص جو ابھی محض تقریباً 20 سال اس کا ہو رہا ہے، 20 سال کا نوجوان، ہٹا کٹا خوبصورت ہے اور ابھی جوان ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تنہا ہے، اور اس پر ایک ایسی ملکہ فدا ہے نا، اور بے تحاشا فدا ہے، اور ٹوٹ کہہ دیا جائے، اور وہ خود کو اس کے سامنے حاضر کر دیتی ہے، اپنے آپ کو وہ اس کے سامنے ان کے سامنے جو ہے یہ رکھے دیتی ہے کہ آؤ
ایسے حالات میں، ایسے موقع پر آپ ذرا تصور کیجیے کہ اس شخص کے بارے میں، آپ آج کے پیریڈ میں اگر تصور کیجیے کہ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو نفس پہ کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور اللہ نے اپنے پورے قرآن پاک میں یہ سورے اور اس سورے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری باتوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرو، اور اپنے نفس پر کنٹرول اس حد تک کرنا پڑے گا کہ تمہارے سامنے کوئی خود کو بھی حاضر کر دے تو بھی تم نے اپنے آپ کو اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی وائف ہے، بیوی ہے نا، اور ان کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت کہ زلیخا جو ہے کہ ان سے محبت کر بیٹھتی ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کو جو ہے کہ دعوت زنا بھی دیتی ہے، اور ان کو اپنے طرف جو ہے کہ مروب کر مطلب اپنی طرف بلاتی ہے، اور اس کے لیے پورے وہ انتظام بھی کرتی ہے اور خود کو پیش کر دیتی ہے۔ اور ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے وہ بھاگتے ہیں۔ اس قدر وہ بھاگتے ہیں کہ زلیخا جو ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے لپکتی ہے، اور لپکنے میں ان کے پیچھے کی قمیض زلیخا کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور قمیض پھٹ جاتی ہے، پھر بھی وہ تیزی سے آگے بھاگتے ہیں۔ اور جب وہ بھاگتے ہیں دروازے کے باہر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کا مطلب کہ زلیخا کا شوہر، اب زلیخا کا شوہر، اور جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے تو اب وہ جو ہے نا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک فتنہ قائم کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے کہ تمہاری بیوی پر کس طریقے سے حملہ آور ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کہ نہیں، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، میں تو بھاگ رہا تھا۔ تو بہرحال پھر جو ہے کہ اس پر ایک جو عزیز مصر ہے وہ اپنے تمام لوگوں سے بات کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو اس میں زلیخا کے خاندان کے، زلیخا کے قبیلے کے ایک شخص جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں کئی کال ہے، کچھ جگہ پہ کال آتی ہے کہ وہ نبینا تھے، کچھ جگہ پہ کال آتی ہے کہ وہ بچہ تھے، ہے نا۔ بہرحال تو اس نے ان کا یہ مشورہ اور یہ بات، یہ دلیل کافی حد تک جو ہے کہ معنی رکھتی ہے، اور سبھی نے اس بات کو تقسیم بھی کیا ہے نا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اس کے طرف مائل ہوئے ہوں گے، لپکے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھینچتان کی ہوں گی، جس سے ان کا آگے کا قمیض پھٹ گیا۔ لیکن اگر پیچھے کی قمیض پھٹی ہے تو ممکن ہے کہ وہ شخص یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہوں گے اور پیچھے سے جو ہے کہ عورت کھینچی ہوگی، اور جس کے پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض پھٹا تھا، یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ قصوروار نہیں ہے، جو بھی قصوروار ہے، جو بھی قصور ہے وہ زلیخا کا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اور جو ہے کہ ادھر شہر میں جو ہے کہ حلہ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں کے بیچ میں ایک غیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک عورت اپنے غلام پر اس طریقے سے مروب تھی کہ اس نے جو ہے کہ اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا، اور محبت بھی اس نے کیا تو کسی کے غلام سے کیا۔ بات جب زلیخا تک پہنچتی ہے تو زلیخا جو ہے کہ وہ شہر کی تمام عورتوں کو بلاتی ہے اپنے محل میں، اب محل میں بلا کر کے ان کے سامنے پلیٹ رکھتی ہے اور کچھ پھل رکھتی ہے، اور ان سب کو ایک چوریاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو تم اپنے سے پھل کاٹو اور کھاؤ، دعوت دیتی ہے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ وہ حکم دے کر کے بلاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ عورتیں جو ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو جاتی ہیں کہ وہ چھریاں جو ہے بجائے پھل پہ چلنے کے ان کے انگلیوں پہ چل جاتی ہے، ان کے تمام انگلیاں سے زخمی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کئی عورتیں ایسے کہتی ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ تو بہرحال اس بات پر زلیخا جو ہے ان کو کہتی ہے کہ دیکھو تم جو غیبت کر رہی تھی کہ جس شخص کے لیے جو ہے کہ میں نے ایسا کام کیا یا جس سے میں اس طریقے سے محبت کر بیٹھی ہوں، یہ وہی شخص ہے۔ تو بہرحال یہ تو دکھانا تھا کہ دیکھو میں کوئی چھوٹی موٹی ہستی سے محبت نہیں کیا، یہ ہستی ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے تم اپنے انگلیوں پہ چھری چلا لی، بھلے وہ غلام ہے تو کیا ہوا۔ یعنی کہ وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر ان کے جو ہے کہ جسم اور ان کا چہرہ اس قدر جو ہے کہ خوبصورت اور اٹریکٹیو اور اتنا چلوا تھا۔ تو بہرحال یہ تو وہ اپنا کو ایک طریقے سے اپنا وہ کرتی ہیں کہ بھائی دیکھو یہ وجہ تھی کہ میں ان سے محبت کر بیٹھی۔ بہرحال مگر ادھر جو ہے کہ زلیخا یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ شخص اگر میری بات نہ مانے گا
حضرت یوسف علیہ السلام اگر میری بات نہ مانیں گے تو یہ بہت ہی تکلیف میں آئیں گے اور ان کو جو ہے کہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا پھر ان کو ہم بہت بہت بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے۔ یعنی کہ زلیخا کا کہنا یہ تھا کہ اس کو میری بات ماننی پڑے گی، اس کو میرے سامنے جو ہے کہ اپنے آپ کو میرے سامنے جو ہے کہ کمزور ہونا ہی پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ یہ تو زلیخا کے لیے جو ہے کہ انسلٹ والی بات ہو گئی تھی، ہے نا، ایگو والی بات ہو گئی تھی، اس کو ایگو کو ہرٹ ہو رہا تھا کہ میں نے بولا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال وہ جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بضد دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو ہے کہ میری بات کو مانی ہی پڑے گی، اگر نہیں مانو گے تو میں تمہیں قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے مجھے بلا رہی ہے، اس گناہ سے تو بہتر ہے کہ میں قید ہی ہو جاؤں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، بہتر ہے کہ مجھے تو قید کر دے، جیل خانے میں ڈال دے۔ اب یہاں پر ہم نے رکنا ہے اور فکر کرنا ہے کہ ملکہ، ایک رانی، ایک غلام جو کہ نوجوان ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ آج کے زمانے میں اور آج کے لوگ اور عام اگر لوگ کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ تو دیکھتا اور سوچتا ہے کہ اس میں تمام فائدے ہی فائدے ہیں۔ رانی کا خاص ہونا کتنی فائدے ہیں؟ ہر طرح سے فائدے، مال، دولت اور عورت سب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کام گناہ تھا، اور انہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور انہوں نے اپنے لیے قید خانہ جو ہے کہ زیادہ بہتر سمجھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا۔ اللہ بے شک اپنے نبی کی دعا کو کیوں نہ سنتا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اللہ دعا کو قبول فرماتے ہی اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی اگر پناہ مانگے تو بے شک اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لیتا ہے۔ یہ تو شیطان کا کام ہے نا کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس حالات میں اگر ہم کو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس حالات میں اللہ کا اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو سوچئے اس حالات میں اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا تو میرا اللہ کتنا ہم سے راضی ہوگا، کتنا راضی ہوگا کہ اس تنہائی کے عالم میں، اس کمرے میں، بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ وہ چاہتا تو گناہ کو انجام دے سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں، اللہ ہمیں دیکھا ہے۔ اور ایسے حالات میں اگر کوئی شخص جو ہے کہ اگر اللہ کا پناہ مانگے تو اللہ بے شک پناہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور جو کچھ بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اپنے اس آیت کے وسیلے سے، اور ایمان پہ رکھ، آمین۔ تو بہرحال تو اللہ جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ادھر جو ہے جو عزیز مصر تھا، ہے نا، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ نردوش ہیں، بے قصور ہیں، وہ بڑے ہی نیک بندے ہیں اور وہ انصاف والے ہیں، وہ پاک ہیں، لیکن جو عورت ان پر فدا ہے، بھلے ان کی بیوی ہے، بھلے ان کی بیگم ہے، لیکن وہ عورت کی نگاہ سے پڑے گی، اور وہ عورت کے درمیان میں یا اس عورت کے موجودگی میں ان کو آزاد رہنا بہتر نہیں۔ اب وہ اپنی بیوی کو تو قید نہیں کر سکتے تھے، بیوی ہے، بیگم ہے، ملکہ ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ بے شک اللہ کی دعا، اللہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یہ دعا کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے شہر عزیز جو ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور ایسے حالات کو پیدا کر دیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہم لوگ اسی آیت پر اب غور کریں گے، اور اس کے آگے کی آیت پر ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اور فکر کریں گے۔ یہ آیت نمبر ہم لوگوں نے لاسٹ آیت نمبر 32 تک اور فکر کیا تھا، 33 اب اس کے آگے کی۔ ربی یسر وتعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار،
جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی دیکھیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے اس فتنہ سے، ان کے اس فریب سے، ان کے اس چال سے، ان سے ہمیں بچا لے، ہمیں جیل خانہ ڈال دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، مجھے بچا لے۔ اللہ کی پناہ انہوں نے آگے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، پورا واقعہ بتا رہے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یوں کہتے ہیں کہ اس کے رب نے، یعنی کہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤں پیچ اس سے پھیر دیے۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور ان عورتوں کے اس داؤں پیچ سے میں نے اسے بچا لیا۔ آگے پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ اب دیکھیے یہی بات جو عزیز جو تھا، مصر عزیز ہے نا، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے یوسف جو ہے کہ پاک ہے، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پھر گھر پہ رکھتے ہیں تو ہماری بیوی کی نگاہ اس پہ پڑتی رہے گی۔ تب بھائی بیوی کو تو ہم قید نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم اس وقت جو ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیں۔ اوکے، اس کے آگے اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ۔ اب دیکھیے اب شہر مصر کے عزیز جو ہے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 20 سال کی عمر کے ہیں، ابھی 19 یا 20 سال کے تقریباً۔ تو بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طریقے سے نوازا، اچھے علم، اچھی عقل، صلاحیت، قوت، تمام چیزوں سے، اور ایک خاص چیز جو ان کو دیا وہ ہے خواب کی تعبیر، یعنی کہ وہ خوب خواب کی تعبیر کرنا جانتے تھے اور خوابوں کے بارے میں بتانا جانتے تھے، انہیں اچھی علم تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، ادھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خانے میں ڈال دیا گیا، انہی دنوں میں شہر عزیز جو تھے مصر کے، ان کے ساتھ ایک سازش ہوئی۔ سازش میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کے کھانے میں جو ہے کہ زہر ہے۔ بعض وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ کھانے پہ بیٹھے تھے اور ان کو اشارہ کیا گیا کہ اس میں زہر ہے، اور وہ کھانا پھینک دیتے ہیں، جسے کوئی اور جانور کھا لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال قرآن میں یہ اتنی بری باتیں نہیں ہیں، جو باتیں ہیں وہ یہ کہ ان کو جو ہے کہ ایک سازش میں ڈالا گیا، وہ یہ کہ ان کے کھانے میں زہر ڈالا گیا، اور اس عوض میں جو عزیز، جو مصر عزیز تھے، انہوں نے وہ دونوں شخص، یعنی کہ جو کھانا بنانے والے ہوئے، رسویا جس کو کہتے ہیں ہے نا، اس کو، اور جو میخانے میں شاکی پلانے والے ساقی ہوتے ہیں ان کو، وہ دونوں شخصوں کو انہوں نے جیل خانے میں ڈال دیا کہ ابھی اس جیل میں جاؤ، دیکھتے ہیں، ہے نا، بھائی عدالت بیٹھتی ہے اور اس کے اوپر کئی طرح کا مقدمہ ہوتا ہے، تو مقدمہ میں جس کا جو فیصلہ ہوگا، ابھی فی الحال قید خانے میں جاؤ۔ دونوں کو تہہ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی تہہ خانے میں ہوتے ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تہہ خانے میں بند تو تھے، لیکن وہ بڑے عزیز اور بہترین اخلاق والے، ملنسار، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی تبلیغ دینے والے، اللہ کی دعوت کرنے والے، اور نیک و کار باتیں بتانے والے تھے، اور قید خانے میں، تہہ خانے میں جو بھی لوگ تھے ہے نا، بڑا ان سے مروب ہوتے تھے، اور یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ کئی ایک جو ہے کہ ایمان لیا ہے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ جو دونوں قیدی تھے، جو کہ ایک ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، کھانا بنانے والا جو ہوتا ہے نا، اور ایک جو ہے کہ ساقی پلانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ شراب خانے کا جو ایک ہوتا ہے نا، وہ دونوں بھی تھے،
اور یہ دونوں دیکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہ بعض وقت جو ہے کہ اللہ کی تلاوت میں رہتے تھے اور اچھی باتیں بتاتے تھے، نیک باتیں بتاتے تھے، ہے نا، اور تخانے میں اور جو لوگ جو بھی خواب دیکھتے تھے ان کے بارے میں وہ تعبیر کرتے تھے، اور ان تمام چیزوں سے بڑا مروب ہوئے، بڑے متاثر ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اسی دوران جو ہے نا کہ یہ دونوں خواب میں دیکھتے ہیں، یہ دونوں بھی خواب دیکھتے ہیں، ہے نا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جو شخص ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے نا کہ ہم جو ہے کہ شراب بنا رہے ہیں اور بادشاہ کو یعنی کہ عزیز کو ہم شراب دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ہے کہ میرے ساتھ ایک روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس روٹی کو کوئی پرندہ کھا رہا ہے، یعنی کہ یہ تو خواب بڑے کامن سے ہے، کیونکہ ایک جو ساقی ہے اس کا تو کام ہی ہے شراب پلانا، اور جو دوسرا باورچی ہے باورچی کا تو کام ہی ہے روٹی بنانا۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے خواب دیکھا، لیکن خواب بھائی قید خانے میں کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو یہ ہوا کہ بتانے والا بھی سامنے حاضر ہے، تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے بتایا، ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ بہرحال اب اس کے آگے کی آیت پہ ہم غور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کی تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب دیکھیے جب وہ دونوں شخص آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کے بارے میں بولنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے وہاں پر دیکھیے، یہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان ایک مومن جو ہے کہ اپنی بات رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ جو حق ہے، جو حق کی بات ہے، جو راہ دکھانے کی بات ہے وہ رکھتا ہے۔ اور وہ کیا رکھتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم خواب کی بات بتا، میں تعبیر اس کا دے سکتا ہوں، ابھی بتا سکتا ہوں، اور ابھی جو تمہارے پاس کھانا آنے والا اس سے پہلے میں بتا دوں گا، لیکن سن لو، میں ایک مسلمان ہوں، حق پہ چلتا ہوں اور اپنے واحد رب یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، مجھے موت اور آخرت پر مجھے یقین ہے۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسلام کا، دین کا، اللہ کی وحدانیت کا اور اپنے ایمان کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ہے، اوکے، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے اپنی تمام باتوں کو بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے باپ دادا، اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ہمارے دادا یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ہمارے پردادا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، بہرحال ہے نا۔ تو وہ بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ہی دین سچ ہے اور میں اسی دین پہ رہتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اوکے، آگے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، الگ الگ خدائیں یہ بہتر ہے یا وہ ایک خدا جس کے پاس پوری طاقت ہے وہ بہتر ہے؟ یعنی کہ ایک وہ خدا جس کے پاس کچھ کی طاقت جیسے تم لوگ کہتے ہو، دوسرے کے پاس دوسری طاقت، تیسرے کے پاس الگ الگ طرح کے چھوٹی چھوٹی ڈفرینٹ پاور ہے، اور میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ واحد ہے اور اس کے پاس تمام طاقت ہے، ساری کوالٹی اس کے پاس، ساری قوت اس کے پاس، تو کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ بات کلیئر ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور، یعنی کہ جو الگ الگ ہیں، ہے نا، اور جن کے پاس الگ الگ کو تم الگ الگ طاقتوں کا مالک سمجھتے ہو، ہے نا، وہ بہتر ہیں یا پھر میرا ایک اللہ جو واحد ہے اور تمام طاقتوں، تمام قدرت اس کے حکم پر ہیں اور تمام قدرتوں کا واحد مالک ہے، کون بہتر ہے؟ ایسی بات ہے کہ اللہ۔ آگے،
اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے پوری بات دین کی رکھ دیا انہوں نے۔ یہ ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے دعوت کا طریقہ، یہ ہوتا ہے تبلیغ کا طریقہ، اور یہ ہوتا ہے حق بات بولنے کا طریقہ، پورے حق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، ڈر کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ دونوں قید خانے میں جو دو شخص تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے اپنے خواب کی تعبیر کے ریگارڈنگ بات کرنے، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو سمپل ان کو بتا دیتے کہ دیکھو ایسا ہے، بات ختم، واہ واہ ہو جاتا نا، ارے ہاں بھائی بہت بڑے اچھے آدمی، بڑے نیک آدمی، بڑے اچھے آدمی، آپ کیسے اس میں پھنس گئے، کیسے اس میں آگے لوگ ایسے کرتے ہیں چاپلوسی، خوش۔ لیکن ایک مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اپنے دین کی، اپنے اسلام کی اور حق کی بات کو پھیلاتا ہے۔ جو حق ہے بولو، نڈر ہو کے بولو، کوئی ڈر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی تم سوال لے کے آئے ہو، میں اس کا سوال تو ابھی یوں دے دیتا ہوں، ابھی جو تمہارا جو آئے گا وہاں سے گارڈ آئے گا تم کو کھانا وانے کی تبدیل کے لیے، اس سے پہلے میں تمہیں ابھی ترنت بتا دوں گا ساری باتیں تمہاری۔ لیکن دیکھو ایسا ہے کہ میں اس دین کو اب مانتا ہوں، ہے نا، جس دین میں ایک اللہ ہے۔ اب تم بتاؤ کہ الگ الگ طاقتوں کے خداؤں کو اگر تم عبادت کرتے ہو، اور میں اس واحد خدا کی عبادت کرتا ہوں جو پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، تو بہتر کون ہے؟ اچھا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ بھی آگے بڑھ کے بتاتے ہیں کہ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے کتنے اچھے وے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کو رکھ دی آگے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ساری بات اپنی بتا کر کے، حق کی بات بتا کر کے، اپنے دین کی دعوت دے کے، تبلیغ دے کر کے، اب جو ہے کہ ان کے خواب کی تعبیر بتا دیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ تو قید سے چھوٹ جائے گا اور واپس جو ہے کہ بادشاہ کے وہی میخانے میں جا کر کے ساقی ہو جائے گا، وہ شراب پلائے گا، ہے نا، لیکن دوسرا جو ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور جس کا سر کو پرندہ نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آیت 41 تک پر غور و فکر کیا، اس پر باتیں کی، اور کہنے بولنے میں کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی، اللہ معاف کرے، آپ تمام حضرات سے بھی معاف کیجیے گا، ہے نا، اور کمنٹ میں کچھ لکھیے گا اگر لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بھی باتیں ہوں گی تو لکھیے گا۔ بہرحال فی الحال اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کی ہر باتیں سچ ہیں، ہر کلام سچ ہے، صدق اللہ العظیم۔